بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, अल्लाह जल्ला जलालुहु। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम सलाम सर जी। जी नास सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। ज़मीनो ज़मान
تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سیما کو سمک میں سے کا نشان تمہارے لیے زمین و فلک سیما کو سمک میں سے کا نشان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے ماشاء اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم مسٹر سکیل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یس.
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Our lives are full with a series of tests and trials and tribulations. And oftentimes when we come to difficulties, we start to wonder, is Allah somehow displeased with us? However, this may not be the case. Oftentimes, this is a way that Allah is trying to test us, and Allah tests those who He is happy with. And it's even mentioned in the Quran that and the Sunnah and the lives of the prophets, peace be upon them, they also went through difficult times and were tested for in different ways. And not every trial or azmaish is a punishment. Some are tests from Allah, which He wants us to use as a route to get closer to Him. And when we look at the lives of the different prophets, Prophet Ibrahim and Prophet Yusuf and Prophet Ayub and the Messenger, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we see that they are often tested a lot, especially Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam went through a lot of different trials and tribulations. Yet, after those trials and tribulations, they were given success, they were given rewards, they were given ease. And this is one thing we should always keep in mind, that not every hardship is a hardship, but it is a means of training, per se. It is a means of bringing us closer to Allah, reminding us of Allah, and reminding us that we are only human. And we also have to remember that indeed with hardship comes ease, as mentioned in the Quran. And whatever it is we may be going through, we have to have a positive perspective and keep a positive outcome, because there's two ways that we can go about the trials we face. We could either fall into despair and lose faith and struggle to get past what it is we're trying to get past, or we could turn to Allah and make this a means of spiritual training. Imagine whatever hardship you have in your life, and you guys might have examples of your own life where you might have lost a certain someone, or took some sort of a business loss, or something went wrong in your life and you felt that everything was crumbling around you. But you made a choice. Either you turn towards Allah, or you lost a little bit of faith. But if you see a time where you turn towards Allah, your faith increase. Most likely your spirituality in that moment increase, your belief increase. And after that, truly you must have been rewarded. And I can even speak for myself that there have been times in my life where everything around me felt as if they were falling apart. And in that moment, I did not know that they were a test, that I was being tested. But I made it out of those tests by turning back to Allah, and they made me a better person at the end of the day, with a higher capacity and a higher belief in Allah. And inshallah, may Allah help us get through all of our tests with a positive perspective, to succeed in our spiritual trainings, and to always turn back to Allah with every azmaish. Jazakallah khair. MashaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allah,
اللہ تو کریم، تو رحیم، تو رحمان، تو ستار، تو غفار، تو ذل جلال والاکرام، تو یا حی یا قیوم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر، تو نے صحت مند زندگی عطا فرمائی، خوبصورت رشتے عطا فرمائے، ایمان عطا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، صحبتیں نصیب فرمائی، ذکر نصیب فرمایا۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیر کے دن ہم نے بات کی، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ پوری زندگی قربانی کا نام ہے۔ منگل کے دن ہم نے سمجھا سب سے بڑی قربانی اپنی انا کی قربانی ہے۔ بدھ کے دن ہم نے دیکھا جتنا بڑا مقام اتنا بڑا امتحان۔ آج اسی سلسلے کی اگلی بات کرتے ہیں۔ شاید سب سے اہم سوال بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قربانی کو نہیں دیکھتے، قربانی کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ دو انسان ایک ہی تکلیف سے گزرتے ہیں، دونوں کے حالات ایک جیسے ہوتے ہیں، دونوں نے ایک جیسی قربانی دی ہوتی ہے، لیکن ایک اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور دوسرا اللہ سے دور۔ فرق کہاں ہے؟ فرق صرف ایک چیز میں ہے، کیفیت۔ فرض کریں دو کسان ایک ہی زمین میں ایک ہی دن ایک ہی قسم کا بیج بوتے ہیں، بارش بھی ایک جیسی ہوتی ہے، دھوپ بھی ایک جیسی، ہوا بھی ایک جیسی، لیکن ایک کسان ہر روز زمین کی دیکھ بھال کرتا ہے، صبر کرتا ہے، امید رکھتا ہے، دوسرا ہر دوسرے دن شکایت کرتا ہے، کچھ نہیں ہوگا، محنت ضائع ہوگی، یہ زمین خراب ہے۔ چند مہینوں بعد دونوں کی فصل ایک جیسی نہیں ہوتی، زمین نہیں بدلی، بارش نہیں بدلی، فرق کسان کی کیفیت نے پیدا کیا۔ اسی طرح زندگی کے حالات سب کے لیے مختلف ضرور ہیں، لیکن ایک حقیقت مشترک ہے، کیفیت حالات سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ غور کریں، حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں مال گیا، اولاد گئی، صحت چلی گئی، لیکن ایک چیز نہیں گئی، اللہ پہ یقین۔ انہوں نے شکایت کو اپنی زبان پہ نہیں آنے دیا، انہوں نے اللہ سے تعلق کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ اسی لیے آزمائش ختم ہونے کے بعد اللہ نے پہلے سے بڑھ کر عطا کیا۔ ہماری زندگی میں بعض اوقات بیماری آتی ہے، کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، رشتوں میں مسائل آتے ہیں، لیکن اصل امتحان مشکل نہیں ہوتا۔ اصل امتحان یہ ہوتا ہے کہ اس مشکل کے دوران ہمارا دل کس طرف جاتا ہے۔ دو مزدور ایک ہی جگہ پتھر توڑ رہے ہوتے ہیں، ایک شخص نے پہلے مزدور سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے غصے سے کہا دیکھتے نہیں، قسمت خراب ہے، سارا دن ہتھوڑا توڑ رہا ہوں، سارا دن پتھر توڑ رہا ہوں۔ وہی سوال دوسرے مزدور سے کیا گیا، وہ مسکرایا، بولا میں مسجد بنا رہا ہوں۔ دونوں کا کام ایک تھا، دونوں کی محنت ایک تھی، لیکن ایک کو صرف مشقت نظر آ رہی تھی اور دوسرے کو مقصد نظر آ رہا تھا۔
زندگی بھی ایسی ہے، ایک کو صرف تکلیف نظر آتی ہے تو شکوہ پیدا ہوگا، اور اگر اللہ کی رحمت نظر آئے گی تو شکر پیدا ہوگا۔ اور جیسے جیسے انسان یہ بات سمجھتا چلا جاتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ شکر بھی اور شکوے میں بھی فرق کی سمجھ آتی چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم استاد جی۔ وعلیکم السلام، جاری رکھو وسیم بھائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شکوہ کرنے والا انسان ہر نعمت بھول جاتا ہے، ہر مشکل کو سزا سمجھتا ہے، لوگوں سے شکایت کرتا رہتا ہے، دل تنگ ہوتا جاتا ہے۔ اور شکر کرنے والا انسان مشکل میں بھی اللہ کی رحمت تلاش کرتا ہے، ہر حال میں خیر دیکھتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں، میں اللہ کی عبادت نہ جنت کی خواہش میں اور نہ جہنم کے خوف سے، بلکہ اس لیے کہ وہ میرا رب ہے۔ اور ایسے ہی جیسے جیسے ہم اپنی زندگی پہ غور کرتے چلے جاتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنے چاہیے۔ جب کوئی مشکل آتی ہے تو میری زبان پہ پہلا لفظ کیا آتا ہے؟ الحمدللہ یا شکایت؟ جب میری دعا دیر سے قبول ہوتی ہے تو کیا میرا یقین کمزور ہو جاتا ہے؟ کیا میں نعمتوں کو زیادہ گنتا ہوں یا مشکلات کو؟ اور پھر جیسے جیسے انسان کو یہ باتیں سمجھ آتی جاتی ہیں، پھر قرآن سے بھی ہمیں بہت ساری باتوں کی سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ گوشت کو یا خون کو نہیں بلکہ تقوی کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح زندگی کی ہر قربانی میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے عمل سے پہلے ہمارے دل کو دیکھتے ہیں کہ انسان نے خاموشی اختیار کی کس نیت سے، برداشت کی کس نیت سے، معاف کیا کس نیت سے، قربانی دی کس کیفیت سے۔ اگر دل میں اللہ کی رضا ہے تو چھوٹی قربانی بھی بہت بڑی بن جاتی ہے، اور اگر دل میں شکوہ ہے، ریا ہے، انا ہے تو بڑی قربانی بھی اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ غور کریں، قربانی زندگی کا حصہ ہے، آزمائش زندگی کا حصہ ہے، لیکن یہ دونوں ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں گی یا دور، اس کا فیصلہ ہمارے حالات نہیں بلکہ ہماری کیفیت کرے گی۔ اس لیے جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آئے تو صرف یہ دعا کریں، یا اللہ اس آزمائش کو میرے لیے قرب کا ذریعہ بنا، شکوے کا نہیں۔ اور جب بھی کوئی قربانی دینی پڑے تو دل سے کہیں، یا اللہ میں یہ تیری رضا کے لیے پیش کرتا ہوں، اسے قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں شکر گزار، صبر کرنے والا، اپنی رضا پہ راضی رہنے والا اور اپنی قربانیوں کو قرب الہی کا ذریعہ بنانے والا بندہ بنا دے۔ یا اللہ تو ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی استاد جی۔ جاری رکھو وسیم بھائی، جاری رکھو۔ السلام علیکم آدم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی کچھ بتا دعا کرو۔ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ پاک نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ فرمایا کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ آزمائش اور تکلیف انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ یہ صرف مشکلات نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے تربیت
اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، جیسا کہ اللہ نے اس میں فرمایا کہ آزمائش کی جائے گی، اور ایمان کا دعویٰ آسان ہے مگر یقین کی سچائی آزمائش میں ظاہر ہوتی ہے۔ جو اللہ کی طرف سے آزمائشیں، تکلیفیں، مشکلیں آتی ہیں، اس وقت ہماری کیفیت، کس کیفیت کو وہ اثر انداز کرتی ہے، پازیٹیو انداز میں۔ وہ مشکلیں، وہ تکالیف، وہ آزمائشیں، وہ قربانیاں ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، گناہوں کو مٹاتی ہیں، صبر اور شکر سکھاتی ہیں، اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا خلاصہ ہے کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر ان کے بعد نیک لوگوں پر، اور تکلیف کے وقت بندے کا جو ہے نا وہ اصل امتحان ہوتا ہے۔ اور جو یقین کامل والا شخص ہوتا ہے، جسے اللہ پر توکل ہوتا ہے، وہ شکایتیں نہیں کرتا، وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، وہ دعا مانگتا ہے، اور پھر مایوسی کو وہ اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتا، بلکہ اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے۔ اسی طرح وہ ہر حال میں کہتا ہے یہ بھی میرے رب کی طرف سے ہے، میرا رب جب اس میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ وہ باو فرید کہتے تھے غالباً، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاواں۔ اور اللہ نے فرمایا نا کہ جو اس آزمائش، تکلیف، مشکل میں صبر و شکر کے ساتھ وقت گزارے گا، تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، تو ان صبر کرنے والوں کو اللہ کی معیت مل جائے گی، اللہ کا ساتھ مل جائے گا۔ یقین اور صبر رکھنے والوں کے لیے اللہ کی معیت یہ کتنا بڑا انعام ہے، اور پھر دل کو سکون اور اطمینان، اور پھر آخرت میں بہت بڑا اجر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر ان کیفیات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، جب بھی مشکل وقت آئے، تکلیف آئے، بیماری آئے، کوئی کسی طرح کا بھی مسئلہ ہو جائے، نماز کو لازمی طور پر اختیار کریں کہ نماز یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ پھر ایسی صورتحال میں، ایسی وقت میں درود و سلام کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ شکوہ تو سوچے ہی نہ، زبان پر لانا تو دور کی بات، اس کا خیال بھی نہ آنے دیں۔ دعا سے اپنے رب سے باتیں کریں۔ آزمائش ختم ہونا یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ آزمائش میں اللہ پر یقین قائم رکھنا اصل کامیابی ہے۔ جب بندہ مشکل میں بھی اللہ کو نہیں چھوڑتا نا، اللہ کی طرف رجوع کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کی یاد نہیں چھوڑتا، اللہ کا ذکر نہیں چھوڑتا، اللہ کا شکر نہیں چھوڑتا، تو پھر اللہ اسے کبھی بھی کہیں بھی نہیں چھوڑتا، پھر اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ پاک کبھی صبر و آزمائش میں یقین اور ہر حال میں اپنی رضا نصیب فرمائے، اور ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد، قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد، قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد، قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ۔ آمین اللہم ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آمین اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آمین اللہم رب زدنی علما نافعا وفہما کاملا وعقلا سلیما وشفاء من کل داء ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وعینا باکیا ورزقا حسنا واسعا
وتوفنا مسلما وألحقنا بالصالحين وصلى الله على محمد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم